بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پارٹس آف اسپیچ پڑھیں گے۔ پارٹس آف اسپیچ میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسپیچ کیا ہے۔ کوئی بھی بات، فار ایگزامپل اب میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اسے بھی ہم اسپیچ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس اسپیچ کو ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی اسپیچ جو ہوتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی اسپیچ کو 8 یعنی 8 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کو ہم پارٹس آف اسپیچ بھی کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہوتا ہے ناؤن، اس کے بعد پروناؤن، اس کے بعد ورب، اس کے بعد ایڈورب، اس کے بعد ایڈجیکٹیو، اس کے بعد کنجنکشن، اس کے بعد انٹرجیکشن، اس کے بعد پریپوزیشن۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ناؤن۔ واٹ از ناؤن؟ ناؤن کیا ہے؟ ناؤن کو اگر آپ سمپل ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو اے ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ تو اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نیمنگ ورڈ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا بھی نام ہوگا وہ ناؤن ہوگا۔ اگر ہم ناؤن کی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا پرسن، پلیس، تھنگس، اینیملس، اینی تھنگ۔ بیسیکلی جس چیز کا بھی نام ہوتا ہے اسے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ تو اب ہم ناؤن کے کچھ پارٹس یعنی کچھ کیٹیگریز کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کامن ناؤن۔ کامن ناؤن نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کامن، کہ کوئی خاص چیز نہ ہو، کوئی اسپیسیفک چیز نہ ہو، اسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ جیسے مین، دنیا میں بہت سارے آدمی ہوتے ہیں۔ بک، دنیا میں بہت سارے کتابیں ہوں گے۔ کیٹ، مطلب کسی خاص چیز کا نام نہیں ہوتا، اسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتا ہے پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص جانور کا نام ہوتا ہے۔ جیسے اسد، جیسے اسلام آباد۔ اسد کسی خاص آدمی کا نام ہے اور اسلام آباد کسی خاص شہر کا نام ہے، اسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ سو اٹس مین پراپر ناؤن کسی اسپیسیفک جگہ یا چیز یا جانور کے نام کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اور اب ہمارے پاس آتا ہے کلیکٹیو ناؤن۔ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی چیزوں کا مجموعہ کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں، جیسے کہ ٹیم، کراؤڈ، نیشن وغیرہ وغیرہ۔ ٹیم، مختلف لوگ آپس میں مل کر ٹیم بناتے ہیں۔ کراؤڈ، ہجوم، مختلف لوگ مل کر ایک ہجوم بناتے ہیں، ایک تماشائیوں کا جو گروہ ہوتا ہے اسے کراؤڈ کہتے ہیں۔ اور نیشن، قوم بھی مختلف لوگوں کے آپس میں ملنے سے بنتا ہے۔ ایک سے زائد چیزیں آپس میں ملنے کو کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں۔ اور اب ہمارے پاس آتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ یہ ناؤن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اسے نہ ہم چھو سکتے ہیں، اسے صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ان ناؤنز کا کوئی فزیکل اسٹرکچر ہونا ضروری نہیں ہے، ان کو ہمیں نظر آنا بھی ضروری نہیں ہے، پر یہ ناؤن سے یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ These are merely your thoughts, your concepts۔ تو ہمارے پاس ہے چند ایبسٹریکٹ ناؤن: sorrow، joy، feeling، tear، grief، thoughts، concepts، etc etc۔ تو یہ سارے ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے میٹیریل ناؤن، جو کسی ٹھوس چیز کا نام ہوتا ہے، کوئی ٹھوس چیز ہوتا ہے، جیسا کہ گولڈ، سلور، ووڈ، آئرن۔ تو وہ تمام چیزیں جن کا کوئی فزیکل اسٹرکچر ہو، جو کہ ٹھوس حالت میں ہو، انہیں ہم میٹیریل ناؤن کہتے ہیں۔ اور اب ہمارے پاس آتا ہے کاؤنٹیبل ناؤن۔ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہوں انہیں ہم کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایپلز، پینسلز، بکس، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا آر کاؤنٹیبل ناؤن۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ناؤن ہمارے پاس آتا ہے انکاؤنٹیبل ناؤن۔ ایسا ناؤن جنہیں ہم کاؤنٹ نہ کر سکتے ہوں انہیں ہم انکاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل شوگر، فلور، واٹر، ان سب کو ہم انکاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں کیونکہ ان سب کو ہم گن نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سنگولر اینڈ پلورل ناؤن۔ سنگولر اور پلورل ناؤن، ان میں نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے سنگولر جو ایک ناؤن ہوتا ہے، اور پلورل ناؤن جو ایک سے زائد ناؤن جو ہوتے ہیں انہیں ہم پلورل ناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل پین، بک، بوائے، یہ سنگولر ناؤن کا ایگزامپل ہے، اور پلورل ناؤن کا ایگزامپل ہے پینس، بکس، بوائز ایٹسیٹرا۔ تو یہ جو ہم نے پڑھا یہ سارے ناؤن کے حصے تھے۔ پارٹس آف اسپیچ میں جو دوسرے کیٹیگری میں آتا ہے پروناؤن، اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اب ہمارے پاس آتا ہے پروناؤن۔ A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase۔ مطلب کوئی بھی ایسا لفظ جو ناؤن کی جگہ پر آتا ہے اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں۔
پروناؤن ہمیشہ ناؤن کی جگہ پر آتا ہے. جیسا اس ایگزامپل میں اسد از گوئنگ ٹو بازار، اس میں اسد کی جگہ پر آتا ہے ہی از گوئنگ ٹو بازار. تو ہی کیا ہوا؟ پروناؤن. اسد ناؤن ہے اور اس کی جگہ پہ ہی جو آتا ہے وہ ہے پروناؤن. تو پروناؤن ہمیشہ ناؤن کی جگہ پر آتا ہے. تو ہم نے اسے تھوڑا کیٹیگرائز کیا ہے. تو پہلے آتا ہے فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ میں آتا ہے سیکنڈ پرسن پروناؤن اور تھرڈ پہ آتا ہے تھرڈ پرسن پروناؤن. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں. فرسٹ پرسن از دی آلویز اے اسپیکر، آئی مین بات کرنے والا. میرا مطلب ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں ہوں فرسٹ پرسن. آئی، می، مائی، مائی سیلف، وی، اس ایٹسیٹرا، دیز آر فرسٹ پرسن. جو کہ پہلا شخص ہوتا ہے، بولنے والا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن. تو وہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن. اور اب سیکنڈ پرسن کون ہے؟ سیکنڈ پرسن آپ ہے کیونکہ آپ سن رہے ہیں. تو آپ کے لیے میں کون سا ورڈ یوز کروں گا؟ یو، یو آر، یور سیلف ایٹسیٹرا. تو سیکنڈ پرسن جو سننے والا ہوتا ہے جس سے فرسٹ پرسن بات کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیکنڈ پرسن. تو وہ ہوتے ہیں آپ. تو آپ کے لیے یو، یو آر، یور سیلف ایٹسیٹرا استعمال ہوتے ہیں. اور تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں. جیسا کہ تھرڈ پرسن میں اور آپ بات کر رہے ہیں کسی تیسرے کے بارے میں تو اسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن. جیسا کہ ہی، شی، اٹ، دے، دیم سیلف ایٹسیٹرا، دے آر تھرڈ پرسن. اور اب پارٹس آف اسپیچ میں تیسرے کیٹیگری پہ ہمارے پاس آتا ہے ایڈجیکٹیو. کسی سینٹینس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا ہے ناؤن کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے یا اس میں کچھ ایڈ کرنے کے لیے. ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از اے کار، یہ ایک کار ہے. تو یہ سادہ جملہ ہوا. دس از اے بیوٹیفل کار. اس میں جو بیوٹیفل ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ یہ کار جو ہے ناؤن ہوتا ہے. بیوٹیفل جو ہوتا ہے یہ ناؤن کی میننگ کو ایلیبوریٹ کرتا ہے. دس از اے بیوٹیفل کار. اس میں جو بیوٹیفل ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ یہ کار جو ہے ناؤن ہوتا ہے. بیوٹیفل جو ہوتا ہے یہ ناؤن کی میننگ کو ایلیبوریٹ کرتا ہے اس لیے اسے ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. تو ایڈجیکٹیو وہ لفظ ہوتے ہیں جو ناؤن کی میننگ کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. اور اب ہمارے پاس ہوتے ہیں ایڈجیکٹیو کی 3 ڈگریز: پازیٹیو ڈگریز، کمپیریٹیو ڈگری اینڈ سپرلیٹیو ڈگری. تو پازیٹیو ڈگری میں ہم بگ استعمال کر سکتے ہیں. کمپیریٹیو نام سے ظاہر ہے کہ آپ کسی چیز کو کمپیئر کر رہے ہیں تو اس میں ہم بگر استعمال کر سکتے ہیں. یہ ڈگری اس وقت یوز ہو سکتی ہے جب آپ کسی دو چیزوں میں کمپیریزن کر رہے ہوں. فار ایگزامپل دس باکس از بگر دین دیٹ باکس. اب اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ 2 باکسز ہیں جنہیں آپ کمپیئر کر رہے ہیں لیکن اسٹل یہ ایڈجیکٹیو ہی ہے. اور تھرڈ ون ہے سپرلیٹیو. نام سے ہی ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ہے. اور اب بگ کی سپرلیٹیو ڈگری جو ہوگی وہ ہوگی بگیسٹ. ایڈجیکٹیو میں آپ سپرلیٹیو ڈگری تب یوز کر سکتے ہو جب ونر اناؤنس کرنا ہو. سو دیس آر ایڈجیکٹیوز. اور اب ہمارے پاس آتا ہے ورب. ورب اردو میں جسے ہم فعل کہتے ہیں. این ایکشن ورڈ، ایسا ورڈ جو کہ ایکشن ظاہر کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں. کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ورب کہلاتا ہے. اے ورڈ وچ شوز اینی کائنڈ آف ایکشن. فار ایگزامپل واکنگ، ٹاکنگ، ایٹنگ ایٹسیٹرا. دے آر آل ٹائپس آف ورب. اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اسے آپ ورب کہہ سکتے ہیں. ورب کے بعد آتا ہے ایڈورب. اور اب ہم ایڈورب کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں. ایڈ ورب. تو ہم نے ایڈجیکٹیو کو پڑھا تھا کہ ایڈجیکٹیو ناؤن کی میننگ کو ایلیبوریٹ کرتا ہے. اسی طرح ایڈورب ورب کی میننگ کو ایلیبوریٹ کرتا ہے یا پھر ورب کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے. فار ایگزامپل ہی از واکنگ. ہی از واکنگ سلولی. تو اس میں سلولی کیا ہے؟ سلولی ایڈورب ہے جو کہ ورب کے میننگ کو ایلیبوریٹ کرتا ہے، ورب کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے. اور اب ہمارے پاس آتا ہے پریپوزیشن جو کہ ناؤن اور پروناؤن کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے اس لیے اسے پریپوزیشن کہتے ہیں تاکہ ناؤن اور پروناؤن کے درمیان ریلیشن شو ہو سکے. فار ایگزامپل دا بک از آن دا ٹیبل. ان دس سینٹینس آن از پریپوزیشن. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بک جو ہے وہ ناؤن ہے اور ٹیبل یہ بھی ناؤن ہے. تو ان دونوں کے درمیان تعلق کون شو کر رہا ہے؟ آن. تو آن کیا ہوا؟ پریپوزیشن. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تعلق شو کیسے کر رہا ہے، یہ ریلیشن کیسے شو کر رہا ہے. اگر ہم اس سینٹینس میں آن نہیں لکھتے تو سینٹینس کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. اور اگر اس سینٹینس میں آن نہیں ہوتا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بک کہاں پر ہے.
اور اب ہمارے پاس ہے کنجنکشن. These are the words which are used to join sentences, phrases or word together. یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ مختلف سینٹینسز، مختلف فریزز اور مختلف لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے. اسے ہم کنجنکشن کہتے ہیں اور اسے ہم جوائننگ ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں. کنجنکشن کو ایک سینٹینس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک ہمارے پاس سینٹینس ہے I am going to بازار but I will be back soon. ان دو سینٹینسز کو آپس میں ملانے والا کیا ہے؟ بٹ. اور بٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس کنجنکشن ہے. اور اس طرف مختلف کنجنکشن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بٹ، بیکاز، بیفور، آفٹر ایٹسٹرا. اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں کنجنکشن جو کہ دو سینٹینسز کو آپس میں ملاتے ہیں. اور اب آخر میں ہمارے پاس آتا ہے انٹرجنکشن. These are the words which are used to our sudden emotion or feeling. یہ وہ لفظ ہے جو ہمارے sudden emotion اور feeling کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ ہورا، ایلس ایٹسٹرا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے رہیں. شکریہ.